بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ 19 ایک صاحب نے ابو حفص کاغذی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا۔ ان سے پوچھا کیا معاملہ گزرا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی شانہ نے مجھ پر رحم فرمایا، میری مغفرت فرما دی، مجھے جنت میں داخل کرنے کا حکم دے دیا۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ جب میری پیشی ہوئی تو ملائکہ کو حکم دیا گیا، انہوں نے میرے گناہ اور میرے درود شریف شمار کیا تو میرا درود گناہوں پر بڑھ گیا، تو میرے مولا جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتو بس آگے حساب نہ کرو، اس کو میری جنت میں لے جاؤ۔ یہ قصہ نمبر 12 پر ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے مختصر گزر چکا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ 20 علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ بعض تواریخ سے نقل کرتے ہیں کہ بنو اسرائیل میں ایک شخص بہت گنہگار تھا، جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اس کو ویسے ہی زمین پر پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی بھیجی کہ اس کو غسل دے کر اس پر جنازے کی نماز پڑھیں۔ میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اس نے ایک دفعہ تورات میں کھولا تھا، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا تو اس نے ان پر درود پڑھا تھا، تو میں نے اس کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی۔ اس قسم کے واقعات میں کوئی اشکال کی بات نہیں، نہ تو ان کا یہ مطلب ہے کہ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لینے سے سارے گناہ کبیرہ اور حقوق العباد سب معاف ہو جاتے ہیں، اور نہ اس قسم کے واقعات میں کوئی مبالغہ یا جھوٹ وغیرہ ہے۔ یہ مالک کے قبول کر لینے پر ہے۔ وہ کسی شخص کی معمولی سی عبادت ایک دفعہ کا کلمہ طیبہ قبول کر لے، جیسا کہ فصل اول کی حدیث نمبر 11 میں حدیث البطاقہ میں گزر چکا ہے، تو اس کی برکت سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ شانہ اس کی مغفرت نہیں فرماتے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، یعنی مشرک و کافر کی تو مغفرت ہے نہیں، اس کے علاوہ وہ جس کو چاہیں گے بخش دیں گے۔ اس لیے ان قصوں میں اور اس قسم کے دوسرے قصوں میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کو کسی کا ایک دفعہ کا درود پڑھنا پسند آ جائے اور وہ اس کی وجہ سے سارے گناہ معاف کر دے، با اختیار ہے۔ ایک شخص کے کسی کے ذمے ہزاروں روپے قرض ہے، وہ قرض دار کی کسی بات پر جو قرض دینے والے کو پسند آ گئی ہو یا بغیر ہی کسی بات کے اپنا سارا قرض معاف کر دے تو کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اسی طرح اللہ جل شانہ اگر کسی کو محض اپنے لطف و کرم سے بخش دے تو اس میں کیا اشکال کی بات ہے؟ ان قصوں سے اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ درود شریف کو مالک کی خوشنودی میں بہت زیادہ دخل ہے، اس لیے بہت ہی کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ نامعلوم کس وقت کا پڑھا ہوا اور کس محبت کا پڑھا ہوا پسند آ جائے، ایک دفعہ کا بھی پسند آ جائے تو بیڑا پار ہے۔ شعر بس ہے اپنا ایک ہی نالہ اگر پہنچے وہاں، گرچہ کرتے ہیں بہت سے نالے و فریاد ہم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ 21 ایک بزرگ نے خواب میں ایک بہت ہی بری بدحیات صورت دیکھی۔ انہوں نے اس سے پوچھا تو کیا بلا ہے؟ اس نے کہا میں تیرے برے عمل ہوں۔ انہوں نے پوچھا تجھ سے نجات کی کیا صورت ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت۔ ہم میں سے کون سا شخص ایسا ہے جو دن رات بدعمالیوں میں مبتلا نہیں ہے؟ اس کے بدرقہ توشہ کے لیے درود شریف بہترین چیز ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا بھی پڑھا جا سکے دریغ نہ کیا جائے کہ اکثیر اعظم ہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ 22 شیخ المشائخ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ میرے پڑوس میں ایک آدمی مر گیا، میں نے اس کو خواب میں دیکھا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا گزری؟ اس نے کہا شبلی بہت ہی سخت پریشانیاں گزری اور مجھ پر منکر نکیر کے سوال کے وقت گڑبڑ ہونے لگی۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یا اللہ یہ مصیبت کہاں سے آ رہی ہے؟ کیا میں اسلام پر نہیں مرا؟ مجھے ایک آواز آئی کہ یہ دنیا میں تیری زبان کی بے احتیاطی کی سزا ہے۔ جب ان دنوں میں
جب ان دونوں فرشتوں نے میرے عذاب کا ارادہ کیا تو فوراً ایک نہایت حسین شخص میرے اور ان کے درمیان حائل ہو گیا۔ اس میں سے نہایت ہی بہتر خوشبو آ رہی تھی۔ اس نے مجھ کو فرشتے کے جوابات بتا دیے، میں نے فوراً کہہ دیے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، آپ کون صاحب ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک آدمی ہوں جو تیرے کثرت درود سے پیدا کیا گیا ہوں۔ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں ہر مصیبت میں تیری مدد کروں۔ نیک اعمال بہترین صورتوں میں اور برے اعمال قبیح صورتوں میں آخرت میں ممثل ہوتے ہیں۔ فضائل صدقات حصہ دوم میں مردے کے جو احوال تفصیل سے ذکر کیے گئے ہیں، اس میں تفصیل سے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ میت کی نعش جب قبر میں رکھی جاتی ہے تو نماز اس کی دائیں طرف، روزہ بائیں طرف، اور قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کا ذکر سر کی طرف وغیرہ وغیرہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جس جانب سے عذاب آتا ہے وہ مدافعت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے برے اعمال خبیث صورتوں میں، زکوٰۃ کا مال ادا نہ کرنے کی صورت میں، تو قرآن پاک اور حدیث میں کثرت سے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہاں مال ازدہا بن کر اس کے گلے کا طوق ہو جاتا ہے۔ اللہم احفظنا منہ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔